بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ایجنٹ ٹی وی۔ کچھ دوستوں کو یہ اعتراض ہے کہ بہت ہی پازیٹیو لوگ نہیں ملتے، نیگیٹو لوگ ملتے ہیں، منفی لوگ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کاروبار میں سچ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کچھ اعتبار کرو نکلتا وہ کچھ ہے۔ یہ معاملات پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں، ایک صاف ستھرا مائنڈ سیٹ کے لوگ، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو باہر رہ کے آئے ہیں، کیونکہ وہاں معاشرے میں اس طرح کا نہیں ہے جھوٹ سچ جو ہمارے ہاں ہے نا، وہاں نہیں ہے۔ وہاں پہ دنیا آگے نکل گئی، پاکستان کیکڑوں کا ملک بن کے رہ گیا بدقسمتی سے، کیونکہ آئین قانون انسانیت مسلمانیت ہے ہی نہیں۔ مسلمانیت صرف بروب کی حد تک ہے، لمبی لمبی داڑیاں امامے یہ وہ، لیکن عمل نہیں ہے۔ جتنا اسلام کی بظاہر پریکٹس ہوتی ہے نا، اس کا 20% بھی اسلام صحیح معنوں میں اپلائی ہوتا ہوا نظر آ جائے نا، صرف 20%۔ 100% جو نمازوں نہیں چھوڑتے، جو باقی کام ہے، ان کا 20% ہو جائے تو یقین کرو دنیا میں دھوم پڑ جائے کہ یار ایک ملک ہے جہاں پہ اتنا لوگ جو ہے وہ نیک ہیں، کلیئر ہیں، صاف گو ہیں۔ لیکن ان ملکوں میں جو باہر کے لوگ ہیں وہاں پہ چیزیں اور طرح ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں تو مس فٹ ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، لیکن میں جو نقطہ بیان کرنے لگا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، یہ ضروری ہے کہ انسان نا سوشل اینیمل ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، لوگ اس کو چاہیے۔ لیکن جو انسان خود ہے نا، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی ایک ایسی مشینری ہے کہ جو کہ ڈیوائن قوت جو ہے، اللہ کی قوت جو ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کر جاتی ہے۔ اس یونیورس کی قوت کے ساتھ انسان کنیکٹ کر جاتا ہے، تو انسان پھر بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے، جو کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف انسان جو ہے وہ چھوٹی چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کروڑ 2 کروڑ کے خاطر ایمان ہی ڈول جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہی انسان جو ہے وہ اس کو پیسہ بہت بھی مل جائے وہ بھی واپس کر دیتا ہے کہ میرا نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی، کیونکہ وہ پریکٹس میں برائی بہت ہے نا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر دیتی ہے دماغ کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر بدقسمتی سے۔ اور دماغ بہت پاورفل چیز ہے، بہت ہی سپر کمپیوٹر ہے۔ جب دماغ کے اوپر کوئی چیز حاوی ہو جائے، اچھی یا بری، تو وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ اگر بری ہو جائے تو وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، اگر اچھی ہو جائے تو بندہ وہ کر گزرتا ہے۔ خاص طور پہ جب انسان جب جوانی میں ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر اس کو اللہ نے ایک مشینری ایسی دی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سویا ہے نہیں سویا، کھایا ہے نہیں کھایا، وہ ایک سپر مشین ہے۔ لیکن جو عمر آگے گزرتی ہے، تو وہ سینسٹیو اگر ہو تو اس کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ لوگوں کی غلط بیانی جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ڈالتی ہے، کیونکہ کام لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، معاملہ لوگوں کے بغیر ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر اثر پڑتے ہیں اور وہ ان ہیپی رہتا ہے وہ۔ لیکن ذکر اذکار، نماز، اپنے عمل کے اوپر توجہ، اپنا کام، جیسے میں نے آج کل ایک اور کام شروع کیا کہ وہ یہ کہ میں روزانہ تین اچھی چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرتا ہوں کہ آج کے دن میں 3 اچھی چیزیں کیا ہوئی ہیں، اور ہوتی ہی ہیں 3 کیا 6 بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری کیونکہ نظر نہیں ہوتی نا اچھائی چیزوں کی طرف، تو وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے شکر گزاری شروع ہوتی ہے، یعنی جب ہم روز 3 چیزیں جو اچھی ہوئی ہیں، کسی اچھے بندے سے ملاقات ہو گئی، اچھی بات ہو گئی، اچھا کوئی انیشیٹو ہو گیا، تو وہ اچھی بات ہے، اور وہ اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس پہ ہر حوالے سے زندگی کے اندر امپیکٹ آنا چاہیے۔ لیکن ہم کیونکہ ایک ایسی سسٹم میں ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ چھوٹی موٹی خوشی، چھوٹی موٹی بات، کوئی بات لگتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا شروع جو اچھی ہوئی ہیں، تو پھر ہماری بڑی بڑی باتوں کی طرف خیال جاتا ہے، اور چھوٹی باتیں ہی، چھوٹی چیزیں ہی کل کو بڑا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ فارمولہ ہے کہ ہم جب اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جائے تو ہم اچھائی کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیں۔ میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، میں اوورسیز پاکستانی ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، میں ان کو یاد بھی کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ان کے لیے کوئی پیغام ہو تو وہ بھی بھیجتا رہتا ہوں، ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تو یہ میرا کام ہے۔ جب ہم اپنے کام کے اوپر ہوں گے تو پھر ہمارے پاس پازیٹیولی کام کرنے کا وقت ہوگا کہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ اعتبار کر کے انویسٹمنٹ کری ہے، اب ان کی انویسٹمنٹ کو کیسے گرو کرنا ہے، کیسے ان کو 4 پیسے اچھے ملنے چاہیے، ان کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا کام ہے۔
تو جب ہم اپنے کام پہ رہیں، نماز پہ رہیں، ذکر اذکار پہ رہیں، عمل کی طرف توجہ رکھیں کہ ہمارا ہر لمحے کو اچھا عمل ہو جائے. سب سے اچھا عمل کسی کو نیک بات بتانا اور کسی کو اچھے راستے پہ لگانا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. میری نماز پڑھنے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میرے اچھے عمل سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. یہ بات ضروری ہے کہ جب آپ کی دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جو لوگ میں دعا کرتے ہیں میرا دن خود بہترین ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں ایک بات یاد رکھیں، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں، لیکن اور ملکوں میں نا وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہاں. یہ بات ماننے کی ہے. ہمارے ہاں جلیبی کی طرح لوگ سیدھے ہیں، دنیا میں لوگ اور طرح سیدھے ہوتے ہیں، یا جلیبی کی طرح سیدھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہم اپنے چینل پہ بھی یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. کیونکہ ایک بندے کا دارو ہے، ایک بندہ دوسرے کی ہمت کا باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو لہٰذا فوکس اس بات پہ رکھیں جو آپ کی طرف اچھے عمل سرزد ہوں. اچھے برے لوگ جو ہیں وہ قدرت کی ذات آپ کی طرف بھیجتی ہے. میرا یہ بھی ایمان ہے اچھا بندہ خود آپ کی طرف آ جائے گا، جبکہ آپ اچھائی ہی کا پرچار کر رہے ہوں گے، اچھائی ہی آپ کر رہے ہوں گے، اچھی دنیا آپ کے ساتھ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی. جیسا بندہ ہوگا ویسا ہی لوگ ہوں گے. اور اگر کتابیں پڑھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے، مطلب شوق تو ہے لیکن پڑھ نہیں پاتے کہ نثر ہے بہت زیادہ ڈیٹیل پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر واصف علی واصف صاحب کی کتابیں، کرن سورج، اس طرح دریچے، اس طرح ان کی کتابیں ہیں. اس میں ایک ایک لائن کی باتیں ہیں، وہ آپ کا بڑا روح کے لیے بہت ہی زبردست کتابیں ہیں. وہ کہیں سے خرید لیں. واصف علی واصف صاحب ان کا 3-4 کتابوں کا ایک مجموعہ بھی ہے، مختلف کتابیں. تو اس میں ایک لائن کے اندر آپ نے سارا کچھ بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہوا ہے. اور وہ اللہ کے نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کا، ڈائریکشن میں رکھنے کا بہترین طریقہ. اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.